کہ ہر انسان اپنے کردار کا، اپنے عمل کا بنیادی طور پر خود جواب دہ ہوتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے والد کا رستہ، پیغمبر کا رستہ اختیار نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، ایمان کے رستے پر نہیں چلا، وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہی ذمہ داری اہل علم کی ہوتی ہے، علماء کی ہوتی ہے کہ درد مندی کے ساتھ، میں لفظ درد مندی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ خالی بات کو پھینکنا ہے، پھینکنا نہیں ہے، تبلیغ درد مندی مانگتی ہے، دل کا سوز مانگتی ہے۔ درد مندی کے ساتھ، دل کے سوز کے ساتھ، دلائل و براہین کے ساتھ، اپنے لوگوں کی عقل اور علمی سطح کے مطابق علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دین پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد وہ قبول کریں یا نہ کریں، عمل کریں یا نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ علماء نے اپنا پیغام ادا کر دیا۔ یہی معاملہ والدین کا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، گھر والوں کو بھی، یعنی اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ کہا ایک باپ اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اسے اچھا ادب سکھانا ہے، اچھے ایٹیکیٹس دینا ہے۔ ہم تو اس میں لگے ہوتے ہیں نا کہ یار کما رہا ہوں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، ان کے لیے گھر بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر میرے آقا کی نگاہ میں بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھے آداب ہیں جو باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ نیکی اور تقوی کی راہ پر چلیں تاکہ قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن ماں باپ اپنی پوری کوشش کر لیں اور اولاد خدا نہ کرے راہ راست پہ نہیں آتی، تو ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہر گنہگار اپنا بوجھ خود اٹھا کے جائے گا۔ ہاں اگر انہوں نے غفلت برتی تو پھر اپنی غفلت کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہوگی۔ اگر انہوں نے پرواہ نہیں کی، صرف دنیا میں لگے رہے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی پرواہ نہیں کی، غفلت کی، تو چونکہ اللہ کا حکم تھا بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، نہیں بچایا، کوشش نہیں کی، اس کی ذمہ داری ان کے سر پہ آئے گی۔ لیکن اگر کوشش کر لی اور اس کے باوجود بھی اولاد نہیں سنوری تو پھر اس کی ذمہ داری اولاد پر ہوگی، کسی والد پر یا کسی شاگرد کے استاد پر یا کسی نمازی کے عالم اور امام پر، مقتدی اس کے اوپر نہیں ہوگی، پھر وہ لوگوں پر ہوگی جب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیں۔ اس لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے بات کو، اسے دل میں بٹھانا، اس کو سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، یہ ہر شخص کی اپنی انڈیویجول ذمہ داری ہوتی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔